نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. آئیے حضرات سب سے امت میں آرام فرمانے والے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے کس پناہوں میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم والسلام علیکم رسول اللہ. آئیے حضرات میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. آئیے حضرات ہم اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے چاند بنایا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, سورج بنایا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, تارے بنائے یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, آسمان بنایا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, بادل بنایا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, زمین بنائی یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, پیڑ پودے بنائے یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, سمندر بنایا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, ندیاں بنائی یہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمت, اور دنیا میں جن انسان و ملائک بشر سب میرے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت ہے. دنیا میں ذرہ ذرہ میرے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت ہے. اسی لیے ہمارے لیے سب سے افضل سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائی اور ہمیں اس کا امتی بنایا. عاشق رسول اعلیٰ حضرت پیارے رضا اچھے رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آئیے حضرات اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کی نورانی جماعت کو مبعوث فرمایا. ہر نبی اور رسول علیہ السلام اپنی امت کے درمیان ہدایت کا فریضہ بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے اور اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت شفقت کا برتاؤ بھی کرتے رہے. لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولوں میں ایک بھی نبی اور رسول ایسے نظر نہیں آتے جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کی بخشش کی دعا فرمائی. ہاں ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت کا یہ عالم تھا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اب گناہگار امت کو یاد کی بخشش کی دعا فرمائی. حیات طیبہ و شب روز اپنی امت کی یاد میں گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں تب ہم گناہگاروں کو یاد کرتے, غار ہیرا میں ہیں تب ہم گناہگاروں کو یاد کرتے, شب برات میں ہیں تب ہم گناہگاروں کو یاد کرتے, شب قدر میں ہیں تب ہم گناہگاروں کو یاد کرتے, مکہ معظمہ میں ہیں تب ہم گناہگاروں کو یاد کرتے, مدینہ طیبہ میں ہیں تب ہم گناہگاروں کو یاد کرتے, مسجد الحرام میں
کی آمد، آقا کی آمد، جلوس محمدی، جلوس محمدی، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جاؤ اپنے رسول پر جو ہم گناہگار امت کو دن رات یاد کرتے، ہم گناہگار امت کو دن رات روتے، اسی لیے دن رات روتے۔ آپ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ چھوٹا سیاہی کا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ چھوٹا سیاہ کا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ تیسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ تیسرا سیاہی کا کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اسی لیے اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کا دل پورا مردہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم نبی کو یاد نہیں کرتے، اسی لیے ہم خدا کو یاد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جاؤ اپنے رسول پر جو ہم گناہگار امت کو یاد کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر رب رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، کریم ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کی اس سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، نیک کام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ہم نماز پڑھے، ہم نیک کام کرے، ہم نعت پڑھے۔ اسی لیے عاشق رسول، اچھے رضا، پیارے رضا، فاضل بریلوی پکار اٹھے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی قدر کیجیے، وما علینا الا البلاغ۔